السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا دیٹ وی ول بی کورنگ موسٹ آف دی بزنس ایسپیکٹس ان دیس پوڈ کاسٹ. تو ٹیک انڈسٹری کو ہم لوگوں نے کور کیا پچھلی دو پوڈ کاسٹ کے اندر، اینڈ آئی تھاٹ دیٹ دیر از ون اندر انڈسٹری جس کو ہم لوگوں کو ضرور ٹیپ کرنا چاہیے، اور وہ ہے ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری. سو واٹ وی ول بی ڈوئنگ از ہم لوگ ایک دو کسی بلڈرس کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ وی ول ٹرائی ٹو انگیج دیم so that we could get to know some of the insights کہ آج کل مارکیٹ کے ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں، ہم لوگوں نے کتنے انویسٹ کرنا ہے، کیا اسکوپ ہے، what is to be done and what not. So we are back again with one of another podcast in which we have got today Mr. Asad Tariq. Asad Tariq جو ہیں وہ زمزم ایسوسیٹس کے پروپرائٹر ہیں. So let's welcome him to the show. السلام علیکم اسد بھائی. جی وعلیکم السلام. اسد بھائی کیسے ہیں؟ الحمد للہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. سو بھائی تھینک یو سو مچ ہمیں یہ ٹائم دینے کے لیے، ہمیں اپنے پاس بلانے کے لیے. تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن دے دیا ہے آپ کا، بٹ آئی ووڈ وانٹ کہ آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن اور بھی خود بھی دے سکیں کہ ابھی کیا چل رہا ہے، ابھی ہم لوگ کس طرف کیا کیا پروجیکٹس کر رہے ہیں، جسٹ اے بٹ آف ہائی لائٹس آف ہو اسد طارق از کرنٹلی. بیسیکلی میں ایک پروفیشنل ایک بلڈر ہوں، اور میرے فادر آلموسٹ 1975 سے کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ اٹس آلموسٹ 5 ڈیکیڈس. اور ہم نے جتنے بھی پروجیکٹس کیے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے وہ تمام کمرشل پروجیکٹس کیے ہیں. ایل ڈی اے سے ہم ایل ڈی اے کے آکشن بڈر ہیں. ایل ڈی اے سے کمرشل پلاٹ کی پرچیز کرتے ہیں، دین اس کے اوپر کمرشل بلڈنگ بنا کے اس کو سیل کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک لاہور میں ہم نے آلموسٹ 43 بلڈنگس جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنی ہے. اینڈ دس فیوچر ٹاور، دس از آور 44th پروجیکٹ. اینڈ آفٹر دیٹ اسی پائپ لائن میں ہمارے پاس ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے اربن ٹاورز کے نام سے، وہ بھی جوگی ٹاؤن میں لوکیٹڈ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بائی دی اسٹارٹ آف نیکسٹ منتھ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بھی انوگریشن کریں گے. ویری نائس، ماشاء اللہ. سو اف وی سے، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کا کنسٹرکشن بیک گراؤنڈ رہا ہے، اف یو ٹاک اباؤٹ یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر بزنس بیک گراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے تو نارملی لوگ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی ہم لوگ بزنس کے اندر آ گئے کیونکہ فیملی ٹرینڈ چل رہا ہے. تو ٹیل اس اباؤٹ یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. میں بیسیکلی ایم بی ہوں مارکیٹنگ اینڈ ایم آئی ایس میں. میں نے اپنے فادر کو 2001 میں جوائن کیا. اس وقت ہمارا بزنس جو تھا وہ ایک جس سے پنجابی میں بولتے ہیں ڈٹ کے اسٹائل میں چل رہا تھا، لیکن اب آ کے وقت کے ساتھ ساتھ چینج کیا اس کو. اور میرا جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے بیسیکلی میرا یہ پیشن ہے. میں ناٹ آرکیٹیکٹ، ناٹ ایون سول انجینئر. میرا یہ پیشن ہے بلڈنگ کو ڈیزائن کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو سیل کرنا، یہ میرا پیشن ہے. اور الحمدللہ پیشن اگر آپ کا بزنس بن جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. میں اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ ضرور کہتا رہا ہوں کہ اف یو نیڈ ٹو سکسیڈ، تو آپ کو جو کام آپ دل سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اف یو پک دیٹ ایز یور کیریئر then you reach the heights of your career, and like you said that totally makes sense. So which means کہ آپ نے اپنی زندگی کے 16 سال اپنی پڑھائی کو دیے پورے جی. اور کتنا امپورٹنٹ ہے، ایون اگر آپ کی آپ فیملی بزنس چل رہا ہے اینڈ آل دیٹ، کتنا امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن. بیکاز آئی بین ٹاکنگ اباؤٹ دس ایجوکیشن تھنگ ان مائی پوڈ کاسٹ کہ اگر آپ نے ٹیک کے بزنس میں بھی جانا ہے، کوئی اسٹارٹ اپ بھی لینا ہے یا کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، ایجوکیشن کتنی ضروری ہے. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو پے بیک ضرور کرتی ہے. آپ کو کنسٹرکشن ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، ایجوکیشن یو مسٹ بی ایجوکیٹڈ. آپ کو ہماری فیلڈ میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنے آئیڈیاز کو کنسیو کرنا، دین اسے اپنے آرکیٹیکٹ کو یا انجینئر کو بتانا، ڈرائنگس کی ریڈنگ کرنی. جب تک میں سمجھتا ہوں اس فیلڈ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تب تک جو ہے آپ ایک معیاری اور اچھی چیز ڈلیور نہیں کر سکیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سے ہی آپ نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں. آپ دنیا کو گھومتے ہیں، آپ آئیڈیاز وہاں سے لیتے ہیں، یہاں پہ آپ اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹوائس اے ایئر ضرور فورن کنٹریز کو وزٹ کروں، وہاں سے بلڈنگس کے آئیڈیاز لوں، اور یہاں پہ آ کے اپنے آرکیٹیکٹس، ہماری پوری ٹیم ہے جو اس فیلڈ کے اندر ہمارے ساتھ جو انگیج ہے، انہیں میں وہ آئیڈیاز دیتا ہوں. اور دین ان سے پھر یہاں کے بائی لاس کے مطابق جو ہماری کنسرنڈ اتھارٹی ہے ایل ڈی اے، اس کے مطابق جو ہے نا میپس اپروو کراتے ہیں، ڈیزائننگ کرواتے ہیں، دین پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. دیٹس ایکچولی اے ویری گڈ آئیڈیا کہ ہم لوگ باہر سے، ہم لوگ کہتے ہیں نا جب ہم دے رہے ہوتے ہیں باہر دے ملک کے تیار ہوتا ہے
ٹھیک ہے. تو بعد ملک اے ہوتا والا جو کانسیپٹ اگر ہم لوگ تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں واقعی میں پتا ہو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ امپرووائز کر کے یہاں پہ بہتر چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو گیون یو اے ویری گڈ ایج in your construction industry and among your competitors as well, just in case اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا اس طرح کے رولس فالو نہیں کر رہے جیسے آپ نے کہا ہے, تو دیٹ وڈ ہیو گیون یو ایج somewhere. اس میں آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں اپنے کرنٹ پروجیکٹ کی, فیوچر ٹاور. یہ بلڈنگ کیلیفورنیا میں ڈیزائن ہوئی ہوئی تھی. اوہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس ایلیویشن کو وہاں سے دیکھا گیا اور اس کو پھر ہمارے پاکستان کے بائی لاز کے مطابق ڈیزائن کرایا گیا اور دین اس کو اپروو کرایا گیا. آلدو یہ سیم وہ چیز نہیں ہے, لیکن ہم میں اور یو ایس اے کے بائی لاز کے اندر کنسٹرکشن کی اور بلڈنگ کے بائی لاز میں فرق ہے. سو اس بلڈنگ کو اس کے مطابق ڈیزائن کرا کے یہاں پہ لانچ کیا گیا اور یہ ہماری بلڈنگ بڑی یونیک ایلیویشن ہے. کبھی آپ اس کو وزٹ کریں, آپ کو یقین کریں گے آپ کو ایسے ایلیویشنز بہت کم لاہور کے اندر ملتے ہیں. اٹس ویری ڈیسنٹ, ویری سوبر اور اسٹریٹ لائنس کے اندر رہتے ہوئے یہ بڑا ہی خوبصورت ایلیویشن. ویری نائس ماشاء اللہ. رائٹ, سو آپ نے بتایا کہ یو جوائن یور فادر بیک ان 2001. ٹھیک ہے, سو اٹس بین اوور 2 decades دیٹ یو آر ان دا بزنس. انیشیل ہارڈ شپس آپ کو کیا فیس کرنی پڑی, کیونکہ آپ نے پہلے بتایا کہ پہلے جٹ اسٹائل کے اندر بزنس چل رہا تھا, دین یو کیم ان, آبویسلی چیزیں تھوڑی چینج ہوئیں, تو آپ کو کیا ہارڈ شپس, انیشیل ہارڈ شپس فیس کرنے پڑے سب سے پہلے جب آپ نے جوائن کیا؟ میری ایک بہت بڑی گڈ لک کہ میرے فادر میرے ٹیچر بھی ہیں, وہ میرے دوست بھی ہیں اور میرے گائیڈ بھی ہیں الحمدللہ. ان کی موجودگی میں مجھے پرابلمس تو آئیں, لیکن انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے ان پرابلمس کو ٹیک اوور کرنا سکھایا. ایون ہماری لیبر کے ایشوز, ڈرائنگ کی انڈرسٹینڈنگس, یہ چیزیں, ایریاز کیلکولیشنس, یہ مجھے اس کا آئیڈیاز نہیں تھا. میٹیریل میئرمنٹس مجھے ان کے آئیڈیاز نہیں تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں میری سکسیس اللہ کے فضل سے ایک چیز کے اندر رہی تھی کہ میں نے جو بھی کام کیا کنسٹرکشن کے اندر رہتے ہوئے, میں نے اس کو اس کے گراس روٹ لیول پہ جا کے کر کے دیکھا. میں نے ایون اگر کوئی کنسٹرکشن کا فیز ہے, بریک ورک ہے, تو میں نے ایون وہ اپنے ہاتھ سے بھی کر کے چیک کیا ہوا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کرش آتی ہے, میں نے اس کے ٹرک کی خود بھی جو ہے میئرمنٹ کی ہوئی ہے تاکہ مجھے کوئی چیٹ نہ کر سکے. اس لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بھی فیلڈ میں جائے, یہ ہماری کنسٹرکشن لائن بہت ڈیفیکلٹ لائن ہے, اس کے اندر لیبر اورینٹڈ بہت سارے معاملات, بہت سارے مسائل ہیں, آپ کو انہیں ہینڈل کرنا آنا چاہیے. آپ نے ایک دم آپ بگ باس بن کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دفعہ جا کے اگلے ہی لمحے آپ نے جناب اپنی لیبر کے ساتھ بھی جا کے بیٹھنا ہوتا ہے, تو یو مسٹ بی ویری فلیکسیبل. بالکل ایسے, بالکل ملٹی لینگویج بھی ہونا چاہیے نا. ایگزیکٹلی, مطلب آپ کے پاس کسٹمر آ رہے ہیں تو یو آر ٹاکنگ ان سم ادر لینگویج, اور لیبر کے ساتھ آپ کو بالکل ان کے لیول کے اوپر جا کے کام کرنا چاہیے. دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ فیکٹرز دیٹ آئی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ بفور ایز ویل, دیٹ ان آرڈر ٹو گیٹ دا ورک ڈن, ہم لوگوں کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے واقعی میں ٹائم کتنا لگتا ہے, وہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب تک آپ کو خود نہیں پتہ ہوگا یا آپ نے وہ چیز خود نہیں فیس کی, you cannot monitor your labor, and that is, I think, that one of the real hardship in any business, kyunki obviously there is only one leader, CEO is only one, or the decision maker is only one. تو آپ ہر چیز کے جب خود جب آئے ہوتے ہیں, گراس روٹ سے آپ نے کا اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کون بندہ کیسے اسٹارٹ کر رہا ہے, کیسے چیزیں چل کے آگے. دیٹ از ویری ویری نائس. میں جاننا چاہوں گا کہ 2001 سے ہم لوگ تھوڑی سائڈ لائٹ ہے, سب سے پہلا پروجیکٹ آپ نے آنے کے بعد کون سا اسٹارٹ کیا جو لاہور کے اندر اس وقت ایکٹیو ہے؟ میں نے سب سے پہلے جو میری 2001 کی پریکٹیکل لائف کا آغاز تھا وہ ہم نے سیوک سینٹر سبزہ زار میں کیا, اسحاق سینٹر کے نام سے. وہ ایک 12 مرلے کا پروجیکٹ تھا. اٹ واز بگننگ آف مائی پریکٹیکل لائف. اور اس کے بعد ہم نے تقریباً لاہور کے ایل ڈی اے کے جتنے بھی سیوک سینٹرز ہیں سب کے اندر پروجیکٹس کیے ہیں. مور لائکلی آپ کہہ لیں میاں پلازا, جیون مارکیٹ جوہر ٹاؤن, H3 مارکیٹ, یہاں پہ ہمارے پاس 6 پروجیکٹس ہیں ہمارے. مصطفیٰ ٹاؤن, سبزہ دار, تاج پورہ. کرنٹلی اس وقت ہم لوگ جوبلی ٹاؤن میں انٹر ہوئے ہیں, وہاں پروجیکٹس کر رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں ہم پروجیکٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے گلشن راوی مارکیٹ کے اندر جو سیوک سینٹر ہے وہاں پہ 4 سے 5 پروجیکٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ کچھ عرصے کے لیے ہم ریزیڈینشیل پروجیکٹس میں بھی گئے, لیکن ہماری کلائنٹیج اور ہمارے نصیب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمرشل میں تھے, اور ہم بیک واپس آئے کمرشل میں رہتے ہوئے, اور اسی کو الحمدللہ سکسیزفلی کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں. ہمارے کام میں سب سے جو مین امپورٹنس ہوتی ہے چیز, وہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈیلیورنس. کس بلڈر نے کتنا پروجیکٹ ڈیلیور کیا.
تو الحمدللہ ہم نے میں اگر اپنا دیکھوں تو میں نے 20 سال کے اندر تقریباً کوئی 30 کے قریب پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیلیور کیے ہیں. اور 30 پروجیکٹس کی ڈیلیوری کا مطلب ہے یو ہیو آلموسٹ 3000 سیٹسفائڈ کسٹمرس. اچھا ایسے بھائی آپ نے جیسے کہا کہ 30 پروجیکٹس آپ نے کیے, تو ان 30 پروجیکٹس میں سے سب سے زیادہ چیلنجنگ اور سب سے زیادہ ریوارڈنگ پروجیکٹ آپ کا اس وقت آپ کے کریئر کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سا پروجیکٹ ہے؟ چیلنجنگ تو الحمدللہ جو میرا سب سے پہلا پروجیکٹ تھا وہ تھا, کیونکہ جب آپ دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں تو پہلی دفعہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. اور جو سب سے بہتر تھا میرے لیے, جو گیم چینجر تھا, وہ جوہر ٹاؤن میں ہم نے امان سینٹر سٹارٹ کیا تھا. یہ تقریباً 2.5 کنال کا پروجیکٹ تھا, اور اس کے اندر ہم نے پھر اسٹرپ کے اندر ہم نے ٹوٹل 6 پروجیکٹس کیے. یہاں پہ ہم لوگ ٹرینڈ سیٹر بنے اور اس ایریا کی کمرشل ڈیمانڈ کو ہم نے پورا کیا. سیکنڈلی اس کے بعد اس وقت جو ہم یہ فیوچر ٹاور کر رہے ہیں جوبلی ٹاؤن کے اندر, یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے میری نظر میں, کیونکہ یہ ایل ڈی اے نے پہلی دفعہ سیوک سینٹر کی ڈیزائننگ الٹیمیٹ طریقے سے کی. ایل ڈی اے سے لوگوں کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہاں پارکنگ کی بہت زیادہ ایشو آتا ہے. ایل ڈی اے کی اس سیوک سینٹر کے اندر ایمپل پارکنگ کی فیسلٹی اویلیبل ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا ایک کمی جو سیوک سینٹر کے پلاٹس کے اندر ہوتی ہے وہ نہیں تھی. اس لیے ہمیں بھی بہت اچھے طریقے سے اس پروجیکٹ کی ڈیزائننگ کا موقع ملا. ہمارا یہ پروجیکٹ بھی 4 کنال کے اندر ہے, اور اس کو میرے حساب سے ابھی تک ہم نے جتنے پروجیکٹس کیے ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے. اس کی لوکیشن, اس کی ڈیزائننگ, اس کا انوائرمنٹ, اس کا ایلیویشن, اس کی آرکیٹیکچرشپ, اس کی کنسٹرکشن کوالٹی, یہ ساری آؤٹ آف دی وے جا کے ہم نے ڈیزائن کرائی ہیں. اور اس پروجیکٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ابھی تک کا جو ہے نا وہ دی بیسٹ پروجیکٹ ہے. رائٹ. میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ جب آپ نے کام اسٹارٹ کیا دیٹ واز دا آئیڈیل ٹائم آئی تھنک, ٹھیک ہے, اتنی اکنامک سچویشنز بری نہیں تھی, لیبر شارٹیج اس طرح سے پرابلی نہ ہو, آپ کے پاس مٹیریل شارٹیج نہ ہو. اب ریسنٹ ٹائمس کے اندر فار دا پاسٹ کپل آف ایئرز اور مور دین دیٹ کافی زیادہ ہارڈ شپس آئی آئی تھنک. تو کرنٹ اکنامک سچویشن نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کتنا زیادہ افیکٹ کیا ہوا؟ اگر ہم بات کریں 2001 کی تو دیٹ واز آئیڈیل ٹائم ریگارڈنگ کاسٹ آف کنسٹرکشن, اور آج کاسٹ آف کنسٹرکشن آؤٹ آف کنٹرول ہے. میں سمجھتا ہوں آج اگر کوئی بندہ کنسٹرکشن کرنے جا رہا ہے تو وہ جہاد کر رہا ہے. آپ کے پاس کوئی فیوچر کی انفارمیشن یا آبزرویشن نہیں ہے کہ آپ کو کیا کاسٹ آف کنسٹرکشن آنی ہے. مثال میں دیتا ہوں آپ کو, اسٹیل ہے 2019 میں ہم نے فیوچر ٹاور سٹارٹ کیا تو ہم نے آلموسٹ 120,000 پر ٹن کے حساب سے پرچیز کرنا شروع کیا. آج یہ 300,000 پر ٹن کو کراس کر چکا ہوا ہے. اسی طرح سیمنٹ جو تھا وہ 450 روپیز کا پر بیگ تھا, آج وہ 1100 کو کراس کر گیا ہوا ہے. کرش 71 روپی پر اسکوائر فٹ کے حساب سے آتی تھی, آج وہ 135 to 140 چلی گئی ہوئی ہے. آپ کسی چیز کو فورس ہی نہیں کر سکتے آج کے دور میں رہتے ہوئے. پھر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں سیلز بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہوئی ہیں. لوگوں کے پاس اس وقت سیونگز نہیں ہے. پراپرٹی کی سیل تب ہوتی ہے جب لوگوں کی سیونگز ہو گئی ہوں. آج سیونگز نہیں ہے, آج لوگوں کو اپنے روزمرہ کے اخراجات زندگی پورے کرنے مشکل ہوئے ہیں, تو پراپرٹی کی سیل تو بہت مشکل ہوتی ہے. پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد, اگر ہمارا پروجیکٹ سیل نہیں بھی ہو رہا تو ہم نے اس کو ایٹ اینی کاسٹ کمپلیٹ ضرور کرنا ہے. کمپلیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو انفلیشن بلڈر کو مارے گی. اگر کمپلیشن نہیں کریں گے تو آپ بلڈنگ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے جو پلس پوائنٹ ہے ہمارے کسٹمر کے نزدیک وہ یہی ہے کہ ہم بلڈنگ کو کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کرتے ہیں. تو ڈیلیورنس جو ہے وہ کی ہے. اور سیکنڈلی ہم چونکہ ایک پرائیویٹ بلڈر ہیں, ہمارے پاس جب ہم ایک کسٹمر کے ساتھ اپنا ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں, ایک پرائس سیٹل کر لیتے ہیں, اس کے بعد انفلیشن جتنی مرضی بڑھے اس سب کو ہم نے برداشت کرنا ہے. ہمارے پاس کسٹمر کے اوپر لگانے کے لیے ایکسکلیشن کلوز نہیں ہوتا کہ جی پرائس میٹیریل کی بڑھ گئی ہے تو پرائس ریویژن کی طرف جائیں گے. ہم یہ چیز نہیں کر سکتے, اس لیے جو بھی انفلیشن مہنگائی ہونی ہے وہ سب ہم نے اپنی جان پہ سہنی ہے. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا مطلب آبویسلی اگر ہم لوگ پروجیکشنس کی بات کرتے ہیں 2019 میں آپ نے کہا فیوچر جو ہے ٹاور اسٹارٹ کیا اور جو آپ پرائسز ڈفرینس بتا رہے ہیں دیٹ از آلموسٹ ٹوائس دین واٹ دے آر ناؤ. تو پروجیکشنز جس طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں اور آپ نے کہا سیلز افیکٹ کر رہی ہیں, تو کیا پلاننگ ہے ان آرڈر ٹو اوور کم سچ سینیریوز؟
دیکھیے اس میں تو پلاننگ اس وقت یہ ہے سب سے پہلی کہ ایز ارلی ایز پاسبل ہم اس کو ڈیلیور کر دیں, اس کو کمپلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. سیکنڈلی سپلائی چین, آپ کسی بھی چیز کی طرف جائیں, اسپیشلی اب جب فنش پروڈکٹس کی طرف, فنشنگ کے آئٹمس کی طرف جاتے ہیں, آپ کو اس کی سپلائی ہی نہیں مل رہی پاکستان کے اندر. یہ بہت بڑی, آپ اس میں کچھ بھی لے لیں, آپ گلاس لے لیں, الومینیم لے لیں, لاکس لے لیں, پینٹس لے لیں, وائرس لے لیں, آپ صورتحال یہ ہوئی پڑی ہے, اتنی زیادہ پیتھیٹک اور مشکل کنڈیشن ہو چکی ہے کہ آپ اپنے کسی وینڈر سے کال پہ بات کرتے ہیں, اس سے کوئی پرائس لیتے ہیں تو لٹرلی وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ پرائس صرف اس ٹیلی فون کی کال کی حد تک ہے, نیکسٹ کال نیو ریٹ. اس لیے سب سے پہلا ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ جو اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کے لیے جو میکسیمم ہم را مٹیریل پرچیز کر سکتے ہیں اس کو پرچیز کر لیں, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوالٹی میں کمی بیشی کے بغیر ہم بلڈنگ کو ڈیلیور کر دیں. بالکل ٹھیک. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جب انفلیشن ہٹ کرتی ہے یا اکنامک سچویشن ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ اپرچونیٹیز بھی کریٹ کر رہا ہوتا ہے انڈسٹری کے لیے؟ ڈو یو تھنک دا سیم وے, لائک یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی سیم طرح اپلائی ہوتا ہے جیسے کچھ اور انڈسٹریز ہیں؟ جیسے جب کووڈ ہٹ ہوا تو میڈیکل انڈسٹری کو بہت بوم ملا, جب کووڈ ہٹ ہوا تو ای کامرس انڈسٹری کو بہت بوم ملا, تو اس طرح سے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر سے اپرچونیٹیز کریٹ ہو جاتی ہیں جب انفلیشن ہٹ کر رہی ہے. دیکھیں جب انفلیشن ہٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فار دا بلڈر دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پرچیز پلاٹس. ٹھیک ہے جی, کیونکہ لوگوں کی توجہ اس طرف سے پرچیز کی طرف سے ہٹ گئی ہوتی ہے, وہ اپنی روزمرہ کی مشکلات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کیپٹل ہے ایکسٹرا, آپ لینڈ کو ضرور پرچیز کریں. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لینڈ اس وقت جو ہے نا وہ دی بیسٹ آپ کی سیونگ ہے میرے خیال میں. پرچیز آف لینڈ از دی بیسٹ سولوشن. رائٹ. سو میں یہ سوال اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آج کل ایوری ون وڈ بی جسٹ سیئنگ دس تھنگ کہ حالات بہت برے ہیں, ہم کچھ نہیں کر پا رہے میں بھی. لیکن میرا ماننا اور میرا یقین ہے کہ ہر طرح کے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی دروازہ کھولا ہوتا ہے, اور یہ صرف ہمارے پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے وہ اپرچونیٹیز کیسے نکالنی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ فرام کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو, جیسے آپ نے کہا کہ گیٹنگ لینڈ, کیونکہ آبویسلی آپ کو کم پرائس میں ملتی ہوگی, لوگوں کی ہولڈنگ پاور نہیں ہے, اور اگر کیپٹل ہے آپ کے پاس, آئی تھنک دیٹ ڈیفینیٹلی از ون آف دی بیسٹ آپشنز اینڈ اپرچونیٹی ویئر یو گائز کین ورک ود. گریٹ. اچھا, اس وقت اگر ہم لوگ بات کریں کرنٹ سینیریو کے اندر رہتے ہوئے, ہم لوگ کو یہ ایک میتھ بن چکی ہوئی ہے کہ آپ پراپرٹی کی طرف چلا جا, بڑا پیسہ ہے, ٹھیک ہے, جا کے شرح بیچنا شروع کر دے, رینٹ پہ دینا شروع کر دیں, کچھ بنانا شروع کر دیں. ایک میتھ ہے, اینڈ وی سے دیٹ, جیسے ہم لوگ پہلے کہتے تھے نا کہ جی رشتے آنے ہیں تو لڑکا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, کچھ بھی, تو یہ ایک اور میتھ بن چکی ہے پراپرٹی کا کام کرتا ہے جی. ٹھیک ہے, تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, یہ میتھ کتنی ٹھیک ہے کہ واقعی میں اٹ از ہائیلی پروفیٹیبل بزنس, اور اگر اف اٹ از دین ہاؤ اٹ از, کیسے ہوگا, کچھ تھوڑا سا اس بارے میں بتاتے ہیں. پراپرٹی کا بزنس ایک بہت وسیع اور ایز بزنس ہے. اس کے اندر یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر سیونگس بہت زیادہ ہیں, بٹ بیفور دیٹ اس کے اندر رسک کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہے. آج 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج آپ کوئی بھی کمرشل پلاٹ لیں گے لاہور کے اندر رہتے ہوئے تو کم از کم 10 کروڑ روپے پر کنال سے کم آپ کو وہ نہیں ملے گا. اور دین اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے, آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو آپ کی چیز سیل ہوگی, دین آپ مارجن لے سکتے ہیں. دیکھیں وہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے. میں کسی دوسرے, میں اسٹیل انڈسٹری والے کو دیکھ کے کہتا ہوں یار کہ وہ 3 لاکھ روپے ٹن اسٹیل بیچ رہا ہے تو اس کے بہت زیادہ مارجن مل رہے ہوں گے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس 3 لاکھ روپے ٹن اسٹیل کے لیے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا جا رہی ہے. پراپرٹی کے اندر رہتے ہوئے اتنا مشکل, ٹو بی ویری آنیسٹ, کام ہو گیا ہوا ہے کہ سپلائی چین کو برقرار رکھنا, موقع کی زمین کو پرچیز کرنا, اس کے ایل ڈی اے سے یا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ سے میپس کو اپروو کرانا, اس کے علاوہ موقع پہ جو ڈپارٹمنٹس کے انسپیکٹرز آتے ہیں ان کو ڈیل کرنا, اپنی چیز کو بنانا, اس کو سیل کرنا, اس کی آپ یہ سمجھے اس کی انسٹالمنٹس کی ریکوری کرنا, ایف بی آر کا کنٹرول کرنا, سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول کرنا, دین اس کے بعد آپ نے اپنی لیبر کو ہینڈل کرنا. یہ لیبر والا طبقہ جو ہے یہ بہت غیر ذمہ دار ہے, یہ آپ کی ہزاروں لاکھوں روپے کا را مٹیریل ہے, آپ رات کو اللہ کے بعد ان کے اوپر ریلائی کر کے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ غیر ذمہ داری سے آپ کی چیز جو ہے وہ ادھر ادھر کرنے میں بالکل بھی گریز نہیں کرتے. اس لیے نو ڈاؤٹ ریٹرنز ہیں, بٹ ویری
big risk is involved in this business as well. Right. So the myth is there. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو سپورٹ ضرور کریں گے لیکن اس کے بہت بہت جو ہے ifs and buts involved ہوتے ہیں. Yes. Once you clear that تو تب کہہ سکتے ہیں آپ منڈا پراپرٹی کا کام کریں. ہاں جی منڈا کردا تھے پر منڈے دے وال بھی چٹے ہو جاندے نے. رائٹ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے, اور میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو ایک 90 ڈگری انکلینیشن مل جاتا ہے آپ کی پروفیٹیبلٹی کے اوپر تو شاید آپ اس طرح سے اس کی ویلیو بھی نہیں کرتے, کیونکہ جب آپ ایک ہارڈ شپ سے گزر, جیسے آپ نے کہا کہ اپنے گراس روٹ سے خود کام کیا, تو آج آپ کوئی بھی پروجیکٹ ڈلیور کر رہے ہیں سکسیزفل, اگر آپ اس کے اندر کم ہی مارجن کما رہے ہیں تو ایک سینس آف اچیومنٹ ڈفرینٹ ہوگی. آئی تھنک دیکھیں اچیومنٹس دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے فائنینشیل اچیومنٹ, بہت ضروری ہے. دوسری ہوتی ہے آپ نے ایکسپیرینس اچیو کیا ہے, ایکسپیرینس حاصل کیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے جب آن مائی اون پہلا پروجیکٹ کیا تھا, مجھے یاد ہے میں نے سینڈ کی ٹرالی خود پرچیز کی, میں نے کرش کی ٹرالی خود پرچیز کی, میں نے برکس کو خود جا کے سیلس مین کی دکان پہ جا کے وہ ٹھوک بجا کے چیک کیا, سیمنٹ کی پرچیز میں نے خود کی. آپ پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ کو جو بھی کام کریں آپ اس کے گراس روٹ لیول پہ جائیں, پرچیزنگ کریں, بنائیں, دیکھیں, دین آپ سکسیزفل ہوں گے. اس کے اندر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے ایریا میں کام کیا جائے جہاں پہ گروتھ کے چانسز سٹارٹ ہوئے ہوں, نہ کہ ان ایریاز میں کام کیا جائے جہاں پہ آلریڈی مارکیٹ اپنی پیک پہ چلی گئی ہو. ہماری جوبلی ٹاؤن مارکیٹ جو ہے یہ اس وقت گروتھ کے فیز سے گزر رہی ہے, اس میں بہت سارا جو ہے نا چام ہے, اس میں بہت سارا لوگوں کو مارجن ملے بھی ہیں. ہم نے اس پروجیکٹ کو جب سٹارٹ کیا یہ 2 کنال میں تھا, اب ہم نے اس کی ایکسٹینشن 2 کنال ساتھ اور ایڈ کی اور پروجیکٹ 4 کنال میں چلا گیا. وہ 2 کنال ایڈ کرنے کی ریزن یہ تھی کہ اس ایریے میں آج بھی کمرشل پراپرٹی جو تھی اس کا جو تھا وہ ڈیمانڈ موجود تھی لوگوں کے پاس, کیونکہ وہاں آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی, لیکن وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے, وہاں پہ بینکس کی اسپیس کے لیے, وہاں بیکریز کے لیے, وہاں پہ ٹیلر شاپس کے لیے, موبائل آؤٹ لیٹس کے لیے جگہ نہیں تھی. جیسے ہی ہم نے لانچنگ کی پراپر ڈیزائن کرنے کے بعد ہمیں الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ملا. ماشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کرنٹ سینیریو کے اندر what are the right opportunities to invest, کدھر انویسٹ, مطلب اگر ایک بندہ, سب سے پہلے تو یہ کہ منیمم کیپٹل کیا ہونا چاہیے بندے کے پاس ٹو ایز این انویسٹر, ناٹ ایز ریگولر کسٹمر جو کہ سائڈ بزنس چلا رہے ہیں, بلکہ اگر اس کوئی بھی بندہ جو کہ اس کو ایز اے بزنس لے کے جانا چاہ رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپرچونیٹیز کمرشل میں زیادہ ہیں, ریزیڈینشیل میں زیادہ ہیں, کن ایریاز میں زیادہ ہیں opportunities? I'd like to talk about that. Investment opportunity. It all depends on your customer chain. Okay. میرے پاس میں کبھی بھی کام کروں گا میں ہمیشہ کمرشل کا کام کروں گا, میں ہمیشہ کوشش کروں گا جنگل میں منگل کرنے کی. ٹھیک ہے جی, میں کوشش کروں گا کہ جو نئی سوسائٹی بن رہی ہے میں اس کو جا کے آباد کروں, وہاں پہ جا کے کام کروں, کیونکہ وہاں پہ ہر بندے کو جو ہے نا ضرورت ہے, شاپ کی ضرورت ہے, وہاں پہ آفس کی ضرورت ہے, وہاں پہ آپ سمجھیں جم بنانے کی ضرورت ہے, ہر چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جب کبھی بھی آپ چیز کو دیکھیں تو ایسی جگہ پہ دیکھیں جہاں پہ ڈیمانڈ ہو, جو چیز آلریڈی فل ہو گئی ہوئی ہے ان اپرچونیٹی سے اس طرف نہ جائیں. رائٹ. ایک اور چیز, فائلز کا بڑا کانسیپٹ ہے, فائلز لے لی, انسٹالمنٹ پہ لے لی سارے معاملات, اور پھر دوسرے کسٹمرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو تو آن ٹاؤن پراپرٹی چاہیے اور جو چیز ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں دیٹ وی کین وزٹ. آپ کے پرسپیکٹو سے what is a safe investment and where one should invest, files, residential area ہو یا commercial ہو اور یا پھر on ground جو بھی آپ کی پراپرٹی. میں ہمیشہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جب بھی پرچیز کریں, either it is residential اور commercial, آپ فزیکل چیز پرچیز کریں. نیور ایور گو فار فائل. فائل میں آپ کو نہیں پتا کہ بیلٹنگ کے بعد میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. فائل میں آپ کو نہیں پتا کہ جس سوسائٹی سے, جس اسکیم سے آپ فائل پرچیز کر رہے ہیں آیا اس کے پاس اتنی لینڈ بھی موجود ہے یا نہیں. جس سوسائٹی کی آپ نے فائل پرچیز کی ہے کیا وہ کنسرنڈ اتھارٹی سے اپروول بھی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ چیزوں کو بغیر تحقیق کے سستی دیکھ کے پرچیز کر لیتے ہیں. آج کل کے دور میں ہر بندے کے پاس لمیٹڈ فنڈز ہیں اور میرے خیال میں اس کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. آپ جب بھی چیز پرچیز کریں
آپ پوری طرح آنکھیں کھول کے اس کے ڈاکومنٹس کو دیکھیں, اس کی کنسرن ڈپارٹمنٹس کی اپروولس کو دیکھیں, دین آپ چیز پرچیز کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض والا فارمولا تو پھر فلاپ ہو گیا نا, کہ فائلز وغیرہ والا معاملہ پھر نہیں چلنا چاہیے آپ کے اکارڈنگ. میں نے آپ کو بتایا کہ ہی از این ایکسیپشنل کیس. ٹھیک ہے جی, انہیں پتہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس کو, محکموں کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے چلانا ہے, اور وہ اب ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہوگا. تو الٹیمیٹلی ویسے ان کے بھی جو یوزر ہیں, جو کسٹمر ہیں, کلائنٹس ہیں, وہ بھی کافی انہوں نے بھی سفر کیا, لیکن اینی ہاؤ وہ چونکہ بہت مضبوط ہیں, وہ اس چیز کو مینیج کر گئے تھے. اچھا, آپ نے کہا ہے جی کہ ان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں, وہ مینیج کر سکتے ہیں. تو میرا ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں کویشچن ہے, کوئی بھی نیا انٹرنٹ مارکیٹ میں اگر آتا ہے, بلڈر اور کنسٹرکشن کمپنی, کیا اس کے لیے ایل ڈی اے کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے, یا وہاں پہ بھی چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں؟ کیا ایشوز آتے ہیں, اپروول کا کیا ہرڈلز ہوتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے میں نے کافی شوگر کوٹ کر کے آپ سے کویشچن پوچھا, لیکن آپ کو کانٹیکٹ پتہ لگ گیا. دیکھیں, ہر کام کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایل ڈی اے میں جو ہمارا بزنس کا ماڈل ہے, ہم ایل ڈی اے آکشن کے اندر کمرشل پلاٹس کو پرچیز کرتے ہیں. ایل ڈی اے آکشن میں کوئی بھی بندہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, اور اس میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اگر آپ بڈ ون کرتے ہیں تو آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اپنی جو ہے نا وہ پیمنٹ ڈپازٹ کرانی ہوتی ہے. ہاں, اس کے اندر رہتے ہوئے ایل ڈی اے سے اپروول لینی, اس کے بعد میپس کی اپروول, پوزیشن کی ٹیکنگ اوور کرنی, اور پٹواری صاحب سے قبضہ لینا, یہ بڑی ڈیفیکلٹ جاب ہے, اور بڑی ٹائم ٹیکنگ ہے, اور بڑی حوصلے والی, بڑی صبر والی ہے. تو بیسیکلی جس دن سے آپ پلاٹ پرچیز کرتے ہیں, اس دن سے آپ کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جتنی زیادہ فائنینشیل انوالومنٹ ایک پلاٹ کے اندر ہو جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آج اگر آپ ایل ڈی اے کے اندر یا لاہور میں کہیں پہ بھی کوئی بھی کمرشل پلاٹ پرچیز کرنے جائیں گے, تو اٹ مینس یو مسٹ ہیو 100 ملین, 10 کروڑ روپیہ آپ کی پاکٹ میں ہونا چاہیے, ادر دین انیشیل کاسٹ آف کنسٹرکشن. جی, پر کنال. big investments, big investment. انہیں کمانا کتنا, آنی کتنا بھی تو پتہ چلے نا. یہ واقعی بہت مشکل کام ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے پلاٹ پرچیز کرنے کے بعد اس کی ایل ڈی اے سے اپروول لینی, دین آپ نے اس کے میپ سے پروف کرانے, دین آپ نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو آپ نے جا کے ہینڈل کرنا. بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے این او سیز آپ کو لینے پڑتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کو بنانا, اس کو فنش کرنا, اس کی انسٹالمنٹس کی ریکوریز کرنی, ڈپارٹمنٹس کو ہینڈل کرنا, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, ایف بی آر, اور ٹی ایم او اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب, بیڈ آف تھارنس. جیسے بھائی آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ جیسے کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر شاپس ہوتی ہوں گی. جی, اس کے اندر اسٹورز ہوتے ہوں گے. کیا اپارٹمنٹس, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑے مال ہوتے ہیں تو انہوں نے جو اس کا پینٹ ہاؤس ہوتا ہے, ٹاپ موسٹ فلور ہوتا ہے, وہ اپارٹمنٹس اور ریزیڈینشیل ایریا کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو کیا آپ کے پروجیکٹ کے اندر بھی ایسی ہی چیزیں چل رہی ہیں, یا پھر وہ صرف شاپس کا یا صرف مال کا پروجیکٹ؟ ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں جی, کمرشل پلس ریزیڈینشیل. ہمارے پروجیکٹس میں عموماً 3 سے 4 اسٹوریز کمرشل کی ہوتی ہیں, دین اس کے بعد اوپر آفیسز, اینڈ ایٹ دی اینڈ اپارٹمنٹس کے فلورز ہوتے ہیں. اب آپ اگر ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس بنانا چاہتے ہیں, دین یو ہیو ٹو بی ویری کین ان ڈیزائننگ دی بلڈنگ. اگر آپ کا ڈیزائن اچھا ہے تو آپ کے اپارٹمنٹ سیل ہوں گے. اگر آپ کا ڈیزائن کے اندر جو ہے انٹرسیز وغیرہ کی ایشو ہے, پرابلم ہے, آپ کی بلڈنگ میں لیکیج, سیپیج کی پرابلم ہے, دین اپارٹمنٹ سیل کرنا مشکل ہو جائے گا. ایک تو یہ چیز ہوگی, لیکن کیا لوگ اپارٹمنٹس پرچیز کر کے ریزیڈینشیل پرسپیکٹو کے لیے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر بات کروں کہ نیچے جیسے آپ نے کہا کہ موبائل ایکسیسریز کی دکان ہو سکتی ہے, ٹیلرز ہو سکتے ہیں, سیلونز ہو سکتے ہیں, فروٹ چاٹ والا ہو سکتا ہے, جوس کارنر ہو سکتا ہے, آئی نو لاٹ مور. تو آبویسلی جب کوئی چیز آباد ہو جائے گی, وہاں پہ رش بہت زیادہ ہو جائے گا, کراؤڈ بہت زیادہ ہو جائے گا, ہر طرح کا کراؤڈ ہوگا. تو کیا لوگ وہاں پہ ریزیڈینشیل پراپرٹی کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو کیا اس کی ویلیو بھی ویسی ہی رہتی ہے, یا پھر وہ کمپیریٹیولی لیسر ویلیو کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں؟ کہ چلیں اگر فار انسٹنس اگر کسی نے اپنا اپارٹمنٹ لینا ہے تو وہ اگر 10x پہ ہے, تو یہ والا آپ کا جو اپارٹمنٹ ہے اگر اس طرح کی لوکیشن کے اندر ہے تو وہ ان کو 7x پہ مل جائے گا. تو ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ دیکھیے, سب سے پہلے اگر آپ نے آپ کی بلڈنگ کا ڈیزائن
پراپر ہوا ہے. آپ کو اپارٹمنٹ کو آپ نے اس کے اندر ڈیزائن میکنگ کے اندر آپ نے پراپر جو ہے وہ سپریٹ انٹرسز دی ہوئی ہیں, پراپر لفٹس دی ہوئی ہیں, پراپر آپ نے اس میں پارکنگ پرووائڈ کی ہوئی ہے, دین اٹ از ایزی ٹو سیل دا اپارٹمنٹ. لیکن اگر آپ کی بلڈنگ کے اندر سے ہی جو ہے اس کا اپارٹمنٹ کا رستہ بھی ہے, لفٹ میں بھی پرابلم آ رہی ہے, پھر بیچنا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آج سے 5-6 سال پہلے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو لاہور کے اندر ایک ٹرینڈ آیا تھا اپارٹمنٹس کی سیل کا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اس وقت کاسٹ آف کنسٹرکشن کافی لیسٹ تھی. ہمارے پروجیکٹس جوہر ٹاؤن میں یا یہ جوبلی ٹاؤن جو پروجیکٹ ہے, یہ ان کی لوکیشن بہت پرائم ہے. یہ لاہور کی انٹری ایگزٹ کے اوپر موجود ہیں. یہاں پہ پارکنگ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اپارٹمنٹس کی انٹرسز کو سیپریٹ رکھا جائے, لفٹس کو مارکیٹ سے سیپریٹ رکھا جائے, تاکہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے جائیں, انہیں مارکیٹ کے اندر سے گزر کے نہ آنا جانا پڑے. یہ 2-3-4 جو ہے نا کی پوائنٹس ہیں اپارٹمنٹ کی سیلز کے لیے. سیکنڈلی آ جاتے ہیں آج 2023 کے اندر, جب کاسٹ آف کنسٹرکشن جو ہیں وہ آلموسٹ 3 ٹائمس انکریز کر گئی ہوئی ہیں. آج جو ہے وہ اپارٹمنٹ سیل کرنا ایک چیلنج بن گیا ہوا ہے. آج اپارٹمنٹ یہاں ہمارے کون پرچیز کر رہا ہے؟ وہ لوگ پرچیز کر رہے ہیں جو اوورسیز ہیں, جو ہیبیچول ہے باہر بھی اپارٹمنٹ میں رہنے کے. ہمارے یہاں پنجاب میں آج بھی کلچر ہے اپنی زمین اپنی چھت کی. لوگ اس طرف اپارٹمنٹ کی پرچیز پہ ضرور آئیں گے اگر انہیں ایک معقول پرائس کے اوپر اپارٹمنٹ مل جائے. اگر پرائس ہی بہت زیادہ انکریز کر گئی ہے دین اپارٹمنٹ بیچنا بہت مشکل ہو جائے گا. لاسٹ پولیٹیکل ٹینیور کے اندر بلڈرز کو ایک ایمنسٹی دی گئی تھی, دیٹ واز آئیڈیل ایمنسٹی, اور اس میں جتنی بھی اپارٹمنٹ کی سیل ہوئی تھی, میرا خیال ہے آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر اتنی زیادہ اپارٹمنٹ کی سیل نہیں ہوئی تھی جتنی لاسٹ 3-4 سال میں ہوئی. بالکل ایسی ہے. میرا خیال ہے کہ انہیں 3-4 سالوں کے اندر اسکریز کے اندر بھی کافی زیادہ اپارٹمنٹ بلڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہیں. اسکری 10 ہے, اسکری 11 ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اپارٹمنٹ جو ہے جیسے آپ کے بزنس کے اندر وہ صرف ریزیڈینشیل پرسپیکٹو کے لیے یوز ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ لوگ اپارٹمنٹس کو ایز آفیسز یا جو چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں وہ بھی یوز کر رہے ہیں. تو آپ کیسے اس کو کیٹر کرتے ہیں؟ ہماری بلڈنگ جو ہے ہمارے ڈیزائن کا جو مین فوکس ہوتا ہے ریزیڈینشیل اور کمرشل دونوں کو سامنے رکھ کے ہم کرتے ہیں. آفیشیل جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی ڈیزائننگ ریزیڈینشیل سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی ہے. آفیشیل اپارٹمنٹس عام طور پہ اوپن ہال فارمز کے اندر جو ہے وہ سیل کیے جاتے ہیں تاکہ آنے والے جو پرچیزر ہوں وہ اپنی ریکوائرمنٹ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر پارٹیشن کر کے تو اس کو یوز کر لیں. ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس کے فلورز ہی ہم نے ٹپیکل وہ سیپریٹ رکھے ہوتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس اسٹوڈیو اپارٹمنٹ, سنگل بیڈ, ڈبل بیڈ, تینوں کیٹیگریز جو ہے اویلیبل ہوتی ہیں. اور میں آج بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے ڈیزائن کو اور اپنے پرائس کو مارکیٹ سے ہٹ کے رکھوں, ڈیزائن کو امپرووڈ رکھوں اور پرائس کو لوور سائڈ پہ رکھوں, تاکہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ اپنی چھت پرچیز کرنا چاہتا ہے, کوئی آفس پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس کو پرابلم نہ آئے. اس لیے دونوں کی ڈیزائننگ کے اندر جو ہے نا ہم خاص دھیان رکھتے ہیں. تو اصل میں ایک اور بات بتائیے گا, آپ کے والدہ کا کیا پروسیجر چلتا ہے, کیونکہ یہ تو کمرشل پراپرٹی ہے اور کمرشل پراپرٹی کے اندر اگر کوئی ریزیڈینشیل اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے تو کیا اس پہ ریزیڈینشیل یونٹ چارج ہوتے ہیں یا پھر آپ کا کمرشل یونٹ چارج ہوتا ہے, اس کا کیا آپ پھر کرتے ہیں, طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے پروجیکٹس میں بلڈنگ کا ٹرانسفارمر وہ لگوانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اپ ٹو ڈسٹریبیوشن باکسز اپارٹمنٹس کی, شاپس کی, آفیسز کی وائرنگس کر کے دینا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اور جس نیچر کی پراپرٹی ہوتی ہے, شاپ ہے تو اس کا میٹر کمرشل لگتا ہے, آفس ہے تو اس کی رجسٹری بھی کمرشل ہوتی ہے, میٹر بھی کمرشل لگتا ہے. اپارٹمنٹ ہے تو اس کی رجسٹری بھی جو ہے وہ ریزیڈینشیل ہوتی ہے اور اس کا میٹر بھی ریزیڈینشیل لگتا ہے. دونوں کے اندر ہم ڈفرینشیٹ کر کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی کمرشل پراپرٹی ہے اور اگر اس کو ریزیڈینشیل وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے, ٹاپ فلور اگر ہے تو ان کو کمرشل یونٹ نہیں پے کرنے, کیونکہ بجلی آئی تھنک جیسے بڑھ رہی ہے اور جو معاملات ہیں جی ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے ہارڈشپ. جی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ جو ہے ان کا الیکٹرک میٹر بھی ریزیڈینشیل لگے گا. اس کے لیے آپ کی سیل اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں اگر دیکھوں ہوگا کہ کسی نے رہائش رکھنی ہے اور اس طرح سے مطلب آپ نے جیسے پہلے بتا دیا کہ آپ اپنی ڈیزائن اس طرح سے رکھتے ہیں کہ بیک اینڈ ویسے دیتے ہیں ساری چیزیں, کوئی سوالات یا لوگوں کا انٹرسٹ خراب ہوتا ہو کہ نہیں
کہ بڑی شور والا ایریا ہے یا کوئی کنسٹرکشن فور انسٹنس ہونے لگ پڑتی ہے تو ہم لوگ رہ رہے ہیں, بچے ہیں, سونے کا ٹائم ہے, نیچے ٹھک 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 چل رہا ہے, تو آپ سیلس کے اندر کیا ہرڈلز آتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے سب سے پہلے اپنے کلائنٹ سے جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوچھنی ہوتی ہے کہ وہ ہم سے جو یونٹ پرچیز کرنا چاہ رہا ہے کیا وہ اس کا اینڈ یوزیج جو ہے وہ کمرشل ہے یا ریزیڈینشیل ہے. ایک تو ہم اس کی یوزیج کے حساب سے اسے اسی فلور کے اوپر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. سیکنڈلی, بلڈنگ کے اندر کمرشل جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو ہم پہلے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اپارٹمنٹس وغیرہ اوپر بنتے رہتے ہیں. آلموسٹ ایک بلڈنگ 2 سے 2.5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے اس کی کمپلیشن کا. تو ہم بلڈنگ جب سیل کر دیتے ہیں, لیکن ہماری کچھ جو ہمارا ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے اس میں ہم نے اب کسٹمر کو باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈنگ کی کمپلیشن کے بغیر اپنی مرضی سے بلڈنگ کے اندر کسی قسم کی آلٹریشنز نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے بلڈنگ یا نیبرہڈ پراپرٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکے. تو ہم اپنے ایگریمنٹ کے ذریعے کسٹمر کو پہلے ہی باؤنڈ کرتے ہیں جس سے بلڈنگ کو نقصان نہ پہنچے یا وہاں کے ریزیڈنٹس جو ہیں وہ کسی قسم کا ایشو کا شکار نہ ہو. میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا, جیسے فار انسٹنس کوئی بلڈر ہے اور ان کو کوئی بھی پراپرٹی سیل کرنے کا مسئلہ ہے لیکن پراپرٹی تو بن چکی ہے, تو کیا بلڈنگ اونر, جیسے کنسٹرکشن آپ نے خود کیا, یو آر دی اونر رائٹ, تو کیا آپ اپنے اوپر رہتے ہوئے اونرشپ کے اوپر یہ پراپرٹی رینٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں, یا پھر یو وڈ وانٹ کہ کوئی بندہ پہلے خریدے تو اس کے بعد وہ رینٹ آؤٹ کر دے یا یو خود یوز کرے, تو اس کے کیا معاملہ ہے؟ اس ماڈل میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ہماری ہر پروجیکٹ کے اوپر ایک سیلز ٹیم بیٹھتی ہے جو کہ چیزوں کی سیل پرچیز کا کام کرتی ہے. فار ایگزامپل, آپ نے میرے سے ایک یونٹ پرچیز کی ہے, آپ ایٹ سم اسٹیج آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ری سیل کر دیا جائے, ہم اپنے کلائنٹ کو وہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ آفٹر کمپلیشن اپنی رجسٹری کرواتے ہیں, اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میری پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کر دیا جائے, ہم وہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر بلڈنگ کے اندر ہمارا بلڈنگ کیئر ٹیکر موجود ہوتا ہے جو بلڈنگ کی ویئر ٹیئر مینٹیننس کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے. یعنی کسٹمر کو فرام ویری فرسٹ سیل ٹل رینٹل اور ری سیل ہم تمام سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ہم ایک سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو, یہ جس سے ہماری جو ہے وہ کلائنٹ چین کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہمارے پروجیکٹ کی نیکسٹ پروجیکٹ کی بکنگ کے اندر ہمیں بڑا بینیفیشیل ہوتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر جو ہے وہ 9 اور کسٹمرز کو لے کے آتا ہے, اور ایک انسیٹسفائیڈ کسٹمر ہو تو وہ 30 کسٹمرز کو خراب کرتا ہے. یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو مارکیٹنگ کے اندر ہم نے MBA میں پڑھی تھی. میں وہ ادھر ہی جانا چاہ رہا تھا کہ MBA کام کر رہا ہے, بالکل کام کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے جی, بھاگ رہا ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے 2 طرح کے کسٹمر ہیں, یو آر ڈیلنگ ود دی انویسٹرز ایز ویل, یو آر ڈیلنگ ود دی بزنسز اینڈ یو آر ڈیلنگ ود دی اینڈ کسٹمر ایز ویل. تھوڑا تو ہم لوگ اپنی اس کانورسیشن کو لے کے جاتے ہیں اینڈ کسٹمر سے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس اپنی پراپرٹیز ہیں, یو آر بلڈنگ پلازاز, یو آر سیلنگ شاپس, یو آر سیلنگ اپارٹمنٹس ایز ویل. اب میں بالکل آپ کو کہوں گا کہ 2-3 منٹ کے مجھے ایک چیز سمرائز کر کے بتائیں ہمارے ویورس کو کسٹمر پرسپیکٹیو سے کہ وین ون شوڈ انویسٹ, ویئر شوڈ دے انویسٹ اینڈ ہاؤ شوڈ دے انویسٹ, کب انویسٹ کریں, کہاں کریں, کیسے کریں. تھوڑا سا مطلب آپ اپنے تجربے سے لے کے, اب 2-2.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, تو اگر کوئی بھی کسٹمر آتا ہے اور اس کے پاس 3 ملین ہے, اس کے پاس 5 ملین ہے, تو اس کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی مشورہ دینے کے لیے کہ کب انویسٹ کیا جائے, کہاں انویسٹ کیا جائے, کیسے انویسٹ کیا جائے. میں اس کیسے کو تھوڑا سا اور آپ کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں. کیسے کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ انسٹالمنٹس پہ کوئی چیز لی جائے, کس بزنس ماڈل پہ لی جائے, جیسے آپ نے آن سائٹ پہلے کہا آن گراؤنڈ لی چاہیے, تو آپ کے پرسپیکٹو سے بڑی ہے. دیکھیے, آپ نے نا جو سوال کیا اس میں 2-3 چیزیں میں کور کروں گا. جو ہمارے پریزنٹ کسٹمرز ہیں جو ہم سے سیٹسفائیڈ ہیں, جنہیں ہم نے چیزیں ڈیلیور کی ہیں, ان کا سلسلہ کار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نیا کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے انہیں اپنی چیزوں کو آفر کرتے ہیں, وہ ہم سے چیز پرچیز کرتے ہیں. اب اس میں 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں, ایک انویسٹر کیٹیگری آ جاتی ہے, ایک اینڈ کنزیومر کیٹیگری آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی آج شامل ہو گئی ہے, وہ لوگ ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ سے رینٹل انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. جو تو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ میکسیمم پیمنٹ کر کے بلڈر سے میکسیمم ڈسکاؤنٹ لیں تاکہ آپ کی پرچیز
لوور سائڈ پہ چلی جائے اور آپ ایٹ دی ٹائم آف ریسیل میکسیمم پروفٹ جنریٹ کر سکیں. جو اینڈ کنزیومر ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ میں ہمیں پے کرتے جائیں تاکہ آپ کو بھی نظر آئے کہ آپ جو انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں وہ آپ کی پراپرٹی کی کنسٹرکشن کے اوپر لگ رہی ہیں. جو رینٹل والے ہوتے ہیں ان کو بھی ہمارا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ انسٹالمنٹس پہ پے کرتے جائیں آپ, اور اس کے بعد ان کی چیز کو رینٹ پہ دینا اور رینٹ انہیں پرووائڈ کرنا یہ ہماری سیلس ٹیم کی ذمہ داری ہوتی ہے. دی بیسٹ ٹائم فار اینی کیٹیگری کہ جب بھی بلڈنگ اسٹارٹنگ پہ ہو اسی وقت اس کو جو ہے اپنی یونٹ کو بک کرائیں, اور اس کے لیے دی بیسٹ چیز پھر ایک دفعہ کہ آپ جس سے پرچیز کر رہے ہیں اس سے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس دیکھیں, اس سے آپ اپروولس کو دیکھیے, اور تیسرا جو ہمارا کام ہے اس کے اندر دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے کام میں چیز سے زیادہ چہرہ بک رہا ہوتا ہے. نظر آنا چاہیے آپ کو کہ جس بندے سے آپ چیز لے رہے ہیں کیا وہ آپ کی اپروچ میں ہے, آپ اس سے اپنی چیز ریٹرن بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کسی قسم کی کوئی آپ کے اماؤنٹ میں ڈیڈکشن تو نہیں کر رہا. میری اپنے کسٹمر کو, ہر کسٹمر کو یہی ایک آواز ہوتی ہے کہ آپ کسی ٹائم پہ فیل کریں کہ آپ نے چیز مہنگی لے لی ہے, غلط پرچیز کر لی ہے, تو آپ وداؤٹ اینی ڈیڈکشن اپنی پرنسپل اماؤنٹ ہم سے واپس لے سکتے ہیں. کسٹمر سیکیورٹی آپ دیں گے, آپ اس کو اعتماد دیں گے, دین وہ آپ سے چیز پرچیز کرے گا. Definitely think کہ زمزم ایسوسیٹس کے اندر be it businesses, be it end customers or be it somebody جو ایک منیمل انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنی ریکرنگ انکم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آئی تھنک آپ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو رینٹ آؤٹ کروا دیں, اور جو انسٹالمنٹ انہوں نے پے کرنی ہے ان کے رینٹ سے کچھ اماؤنٹ وہ ساتھ ساتھ ان کی آتی رہے گی. تو دیٹ از لائک منیمم ڈاؤن پیمنٹ ہم لوگ کیا رکھتے ہیں فار اینی آف, ہم لوگ اب لاسٹ 2 بندوں کی بات کر رہے ہیں, ایک وہ جنہوں نے پرچیز کر کے رینٹ آؤٹ کرنی ہے, اور ایک وہ جو کہ اینڈ کسٹمر. دیکھیں, ایک تو ہمارا جو روٹین کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے وہ ہم 25% سے بکنگ کرتے ہیں. 25% جس فلور پہ بھی پراپرٹی پرچیز کی جاتی ہے جب اس کا لینٹر ڈال جاتا ہے تب ہم اپنے کسٹمر سے ریکویسٹ کرتے ہیں. 3rd انسٹالمنٹ ٹائلنگ فلورنگ کی ہوتی ہے, جب ہم وہ لگا لیتے ہیں تب 25% اپنے کسٹمر سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور 25% ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے. لاسٹ 25% پہ ہی ہم لوگ باؤنڈ ہوتے ہیں پوزیشن بھی ہینڈ اوور کرنے کی, اور اس کے علاوہ رجسٹری بھی کسٹمر کی اس کے حوالے کرنے کی. ہماری چیز 100% ریڈی ٹو موو ہوتی ہے, اس میں رہتے ہوئے کسٹمر کے پاس صرف ایک اس نے جو جو ایکسٹرا اماؤنٹ اس نے انکر کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاسٹ آف رجسٹری. باقی ہم نے جو اپنے ایگریمنٹ کے اندر ایک چیز طے کر لی پرائس کی, اس کے اندر ہم فائنل چیز وہاں تک ڈلیور کرتے ہیں. Very good. So basically, from point A till point Z, Zamzam Associates is helping their customers by all means. دیکھیں, کسٹمرز ہیں تو ہم ہیں, انویسٹرز ہیں تو ہم ہیں. انویسٹرز اینڈ کسٹمرز دے آر بیسیکلی دی بلڈ آف بزنس. کسی بھی بزنس میں آپ لے لیں, اگر وہ آپ کے ساتھ سیٹسفائڈ ہیں, وہ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ فلرش کریں گے. اگر آپ کے کسٹمرز ہی آپ کے ساتھ انسیٹسفائڈ ہیں تو آئی ایم سوری ٹو سے پھر آپ ایک سے دوسری بلڈنگ کی طرف نہیں جا سکیں گے. Right. I would quickly want you to tell me کہ ابھی currently کن پروجیکٹس کے اندر جو وہ آئیڈیل جیسے آپ نے کہا آئیڈیل ٹائم وہ ہے جب آپ پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو تب انویسٹ کریں. تو کرنٹلی زمزم ایسوسیٹس کے پاس ابھی ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ انویسٹرس, جہاں پہ اینڈ کسٹمرس اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ انویسٹمنٹ ہے اور وہ رینٹ آؤٹ کر کے اس کے اندر سیکوری کریں گے, انکم کما سکتے ہیں, وہ کون سے پروجیکٹس ہیں, اور آن ایوریج ان کے پاس کیا انیشیل انویسٹمنٹ ہونی چاہیے that they can invest and they can get some return. ہم لوگ اس وقت جوبلی ٹاؤن میں کرنٹ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے فیوچر ٹاور. فیوچر ٹاور ہمارا آلموسٹ سولڈ ہے, لیکن وہاں پہ اس ایریے میں آج بھی ڈیمانڈ ہے, اور اس کے لیے ہم نے فیوچر ٹاور ایکسٹینشن کو ساتھ ایڈ کیا. دین ہمارا ایک نیا پروجیکٹ جو اس وقت پیپرز پہ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان نیکسٹ منتھ ہم اس کی جو ہے وہ انوگریشن کرنے لگے ہیں, اس کا نام ہے اربن ہائٹس. یہ 2 پروجیکٹس ہمارے اس وقت پائپ لائن میں ہیں, ایک انڈر کنسٹرکشن ہے اور ایک جو ہے وہ نیئر ٹو اسٹارٹ آف کنسٹرکشن ہے. ان دونوں کے اندر کسٹمر کے لیے, انویسٹر کے لیے بہت چانس ہے اس وقت کام کرنے کا. جوبلی ٹاؤن اس وقت اپنی لوکیشن کی وجہ سے میرے خیال میں LDA کی ہاٹسٹ لوکیشن بن گئی ہے. وہ اس طرح مولانا شوکت علی روڈ جب جوہر ٹاؤن سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو LDA ایونیو 1 اینڈ دین جوبلی ٹاؤن تک آنے میں صرف ایک سگنلس کو کراس کرنا پڑتا ہے, اس پہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے.
آل اراؤنڈ آپ کو جو ہے نا تھرو آؤٹ آپ کو کوئی سگنل نہیں ملے گا. دین جوبلی ٹاؤن ایک سینٹرل ہب بن گیا بٹوین LDA, بیریئر ٹاؤن, نیو لاہور سٹی, اور یہ آگے جتنی اسکیمز آ رہی ہیں ان کے لیے. جوبلی ٹاؤن کے اندر 2-3 بہت بڑے میگا پروجیکٹس گورنمنٹ لیول پہ اسٹارٹ ہوئے ہیں. ایک انڈس ہاسپٹل اسٹارٹ ہوا ہے, ایک فاطمہ جناح ڈینٹل کالج اینڈ ہاسپٹل اسٹارٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ جوبلی ٹاؤن میں ہی اب LDA نے ریسنٹلی مارکیز جو ہے وہ لیز آؤٹ کی ہیں, اور بہت ہینڈسم اماؤنٹ آف رینٹ پہ لیز آؤٹ کی ہیں انہوں نے. تو میرے خیال میں کہ آج بھی وہاں پہ چام ہے, وہاں پہ چانس ہے. تو ضرور اگر آپ کو گارنٹی مل رہی ہے پروجیکٹ اونر کی طرف سے کہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ سیف ہے, تو میرے خیال میں انویسٹر کو ضرور چانس لینا چاہیے, کیونکہ نفع تو اللہ کی ذات نے دینا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اصل رقم سیف ہے تو میرے خیال میں چانس ضرور لینا چاہیے. باقی رسکس ہر کام کے اندر انوالو ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک چیز ضرور جاننا چاہوں گا یہاں پہ رہتے ہوئے کہ جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں اس بزنس کے اندر. تو کوئی بھی لوگ جیسے کوئی فریش گریجویٹس ہے, کوئی بھی لوگ جو کہ جن کے سیلنگ ایکسپیرینس اچھا ہے, آپ اس طرح کے سیلز, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی سیلز اور مارکیٹنگ کی ٹیم ہے, واٹ اماؤنٹ آف کمیشن ڈو یو آفر؟ کیا آپ ان کو کوئی بیسک سیلری دیتے ہیں؟ کیا آپ ان کو کوئی ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کی آپ کو جاب اپرچونیٹیز ہیں تاکہ whoever is listening they can get to know something about it? امریکہ میں جب ریسیشن آیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے وہ چلایا جائے, کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی 35 انڈسٹریز جو ہے نا وہ لنکڈ اپ ہیں. جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو ساری انڈسٹریز چلتی ہیں, پھر اکانومی کا پہیہ گھومتا ہے. دوسری چیز, ہماری جو جابس کا آپ نے بات کی, ہماری اپنی ذاتی سیلز ٹیم ہے جو پروجیکٹ پہ بیٹھتی ہے, اس کے اندر چینجنگ ہوتی رہتی ہے. ہمارے پاس میل فیمیل سٹاف دونوں موجود ہیں جنہیں ہم نے ان کی آپ کہہ لیں کہ قابلیت کے حساب سے ان کی سیلریز بھی ہیں, ان کی کمیشنز بھی ہیں, انہیں ٹارگٹ منتھلی دیے جاتے ہیں. منتھلی ٹارگٹ اچیومنٹ کے اوپر انہیں سیپریٹلی جو ہے وہ ان کی موٹیویشن کے لیے کمیشنز پے کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پروجیکٹ پہ اس وقت ہمارے مین ہیڈ آفس میں اس وقت آلموسٹ 30% جو ہیں وہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, جبکہ لیبر میں اگر چلا جائیں تو 100+ جو ہیں لوگ ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر, فار ایگزامپل میسنز ہیں, اس کے علاوہ الیکٹریشینز ہیں, اس کے علاوہ شٹرنگ کی ٹیم ہے, اسٹیل بائنڈرز ہیں, اور الیکٹریشینز ہیں, فال سیلنگ کی ٹیم ہے, پینٹ کی ٹیم ہے, ووڈ ورک کے لیے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں نا ایک بلڈنگ کو چلا رہے ہوتے ہیں, اور اگر 100 لوگ ہیں اور ہر بندے کے ساتھ 5 لوگ بھی اس کی فیملی کے انگیجڈ ہیں تو 500 لوگوں کو ان کا سلسلہ چل رہا ہے زمزم ایسوسیٹس کے ساتھ. الحمدللہ ماشاءاللہ. وٹ آئی لائک ٹو ڈو از, میں اپنی اس یوٹیوب کی پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن کے اندر میں ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے جو بھی مارکیٹنگ مینیجر ہیں, جو بھی ڈیلنگ پوائنٹ آف کانٹیکٹس ہیں, میں وہ لازمی شیئر کروں گا, سو دیٹ اینی ون ہو از ولنگ ٹو انویسٹ یا کوئی اور انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں, آپ کی جاب کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہ رہے ہیں, سو دیٹ دے کین گیٹ ان ٹچ ود یو, سو دیٹ وی کوڈ کریٹ دی اپرچونیٹیز. میں اس بات پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق جوڑا ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ 2 صاف نیتوں والے بندوں کو ساتھ ملا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت لازمی ڈالتا ہے. میرا ایمان ہے اس چیز کے اوپر. آئی ووڈ وانٹ ٹو اینڈ دس پوڈ کاسٹ ایٹ اے ویری گڈ نوٹ, کہ آپ انویسٹرس بائرس کو اس وقت اپنے ایکسپیرئنس سے ریلیٹڈ کیا میسج دینا چاہیں گے کرنٹ سچویشنس کے اندر, اکنامک سچویشنس کو رہتے ہوئے, اینی تھنگ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تجربے کی بیس پہ اگر کوئی بھی کچھ بھی آپ ان کو کہنا چاہیں کیونکہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, پلیز. میں پھر یہاں پہ ایڈ آن یہ کروں گا کہ بزنس کا سرکل رکنا نہیں چاہیے. آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن اچھے حالات کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ لیا جائے. کوشش کرنی چاہیے, ریپیوٹیڈ اچھی کمپنی سے چیزیں پرچیز کریں. چیزیں پرچیز کرتے وقت ڈاکومنٹیشن کو ضرور دیکھیں, کنسرن ڈپارٹمنٹس کے NOCs کو ضرور دیکھیں, اور وہ بلڈرز, وہ ڈیولپرز جن کی اچھی ریپوٹیشن ہے ریگارڈنگ دیئر ڈیلیورنس, ان سے چیز پرچیز کریں آپ. اس سے جب آپ بزنس کرتے ہیں اس میں اللہ پاک برکت بھی دیتا ہے, نیت ٹھیک ہو برکت بھی ملتی ہے, لوگوں کا سلسلہ بھی چلتا ہے. کئی دفعہ تو آپ یقین کریں گے
کہ اس وجہ سے بزنس کرتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو بینیفٹ ہو جائے تو میں یہ ٹریڈ میں یہ ٹرانزیکشن کر جاؤں, اس میں بھی شاید اللہ بہتری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے, اور اس ٹریڈ کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں. ویری ویل سیڈ, تھینک یو سو مچ. اور ایک بار میں ضرور یہاں پہ کوٹ کروں گا دیٹ ہی از بین سیئنگ دس کہ ویل ریپیوٹیڈ کمپنی سے ڈیل کریں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے ڈیل کریں, میں آپ کو یہ کر کے دوں گا. تو وین اے پرسن از سیئنگ کہ کمپنی سے ڈیل کریں تو ہی از ناٹ ریلکٹنٹ کہ یو شوڈ بی پرچیزنگ فرام ہیم اونلی. انسٹیڈ دیٹ از definitely an honest suggestion to all of the investors and customers. Deal with the well-reputed organizations. ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کروں گا, میرے لیے ہمارے ایریا کے جتنے ڈیلرز ہیں ان سب کے اوپنلی ہمارے ساتھ آ کے ڈیل کرتے بھی ہیں, اور فردر اپنی سیلز ٹیم رکھنے کا مقصد کسٹمر کو ایک ہم نے اعتماد دینا ہوتا ہے کہ آپ کسی مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں. مارکیٹنگ کمپنی ایک پروجیکٹ کرتی ہے, اس کو سیل کر کے وہ آگے چلی جاتی ہے. آپ بلڈر کی ڈائریکٹ سیلز ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آپ کو جب کبھی کوئی پرابلم آئے آپ بلڈر کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ کمپنیز میں رہتے ہوئے آپ بلڈرز تک آپ کی اپروچ نہیں ہوتی, نہ ایون ری سیل کے حوالے سے, نہ ایون کوالٹی آف کنسٹرکشن کے حوالے سے. سو ہمارے ایریے جوبلی ٹاؤن کے ڈیلرز حضرات جہاں تک میرا یہ میسج جا رہا ہے, میری انہیں بھی آفر ہے کہ آپ ہمارے پروجیکٹس پہ وزٹ کریں اور وہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ بزنس کریں. بلکہ اب جو آگے اربن ہائٹس کے نام سے پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑی زبردست گولڈن اپرچونٹی ہے. 1 کنال کا وہ پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کی اپنی ذاتی تقریباً 2 سے 2.5 کنال کی پارکنگ ہے. پارکنگ ہمارے لاہور کے اندر اب ایک بہت بڑی درد سر بن چکی ہوئی ہے, اور اس پروجیکٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ جب ہماری سائٹ پہ وزٹ کریں گے آپ میپس دیکھیں گے, اس کی ڈیزائننگ دیکھیں گے, اس کا ایلیویشن دیکھیں گے. ایلیویشن بھی اس کا ہم نے استنبول میں ایک بلڈنگ تھی اسے کاپی کیا اور اسے یہاں پہ ایل ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق ڈیزائن کروایا, اور اب ہم انشاءاللہ تعالی ود ان نیکسٹ 15 days اس کی مارکیٹنگ کے لیے اوپن کر رہے ہیں. Very nice. We would try to spread this as much as we can تاکہ لوگ پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں اس کا. آپ بھی اپنے سرکل میں ضرور اسپریڈ کیجیے گا سو دیٹ ہمیں نہیں پتا کہ ایک چھوٹی سی ہماری ملاقات کسی کے لیے کون سے رسک کے دبا دیتا ہوں میں. انشاءاللہ. Thank you so much Asad bhai for being on the show, for calling us here. It was lovely having words with you. بہت چیزیں سیکھنے کو ملی, بہت سی چیزیں بتانے کو ملی, اور میرا خیال ہے that it would lay an impact and bring some change in people's thinking about this building and construction industry. انشاءاللہ تعالیٰ. Thank you so much for being on the show. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ضرور کریں گے. Thank you. Alright guys, thank you and we'll see you in the next podcast. Bye bye.